حسین یا حسین ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، حسینی شمع جلانا بہت ضروری۔ اس سے بہتر اور بلندر صلوات دیا پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر یہ شب جمعہ نصیب فرمائی اور یہ دسترخوان علم کہ جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے طفیل ہمیں نصیب ہو رہا ہے، چاہے دنیا کسی مقام پر بھی چلی جائے اور کتنی بھی مشکلات دنیا میں آ جائیں، مگر خدا نے جو ہمیں یہ فرش عطا عطا کیا ہے، یہ فرش عطا وہ فرش عطا ہے کہ جہاں کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو خدا نے اس فرش کو رکھا ہے۔ تو اب اسی سلسلے کی ماشاءاللہ جو لوگ ہر نوچندی جمعرات کو تشریف لا رہے ہیں، تو یہ مجالس کا جو انعقاد کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ نور محمد اور آل محمد، جو علم نور آل محمد ہے، وہ آپ کے دلوں تک پہنچ جائے، اور جہاں آل محمد کا نور آ جائے وہاں پھر تاریکی نہیں ٹھہرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد۔ تو جو موضوع مجھے دیا گیا اور دیا جاتا رہا ہے، تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جوان کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ بہت توجہ، اب جو بزرگ ہو چکے ہیں اب میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے انہوں نے تو زندگی اپنی گزار لی، مگر جو ابھی جوان ہیں، جنہوں نے جوانی کی سیڑھیوں پر قدم رکھا ہے، تو اب اسلام انہیں یہ بتائے گا کہ تمہیں اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو کیا فرمایا رسول نے؟ کہا کہ شیئان، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اہمیت ان کے جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ بہت توجہ، کیا چیز ہے کہ جب انسان کی عافیت چلی جاتی ہے، جب جوانی چلی جاتی ہے تو پھر وہ لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو اب اللہ نے جو جوان کی اہمیت بتائی قرآن میں، اہل بیت نے جو جوان کی اہمیت بتائی، اور خود جو قرآن نے جوان کی اہمیت بتائی کہ جوانی کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ یہ جوانی ہے جس کے ذریعے سے امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا آپ لوگ مل کر تشریح تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بہترین اور ماحول بن جائے، تاکہ تقریر آگے بڑھ سکے۔ ایک بلندر درود پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد۔ کیا فرمایا امام نے؟ کون؟ چھٹے امام صادق آل محمد۔ اور دیکھیے بڑے بڑے جو ریسرچر ہیں، یہودی ہوں عیسائی ہوں، انہوں نے عجیب جملے آپ کے ائمہ کے لیے لکھے ہیں۔ کہا ایسا لگتا ہے یا تو دنیا انہوں نے بنائی ہے یا تو ان کے سامنے دنیا تخلیق ہوئی ہے، کیونکہ جو چیزیں آج انسان دریافت کر رہا ہے وہ 1400 سال پہلے سیدہ کے بیٹے بتا کے جا چکے ہیں۔ تو یعنی اس طرح سے ائمہ گفتگو کرتے تھے کہ سامنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے زیادہ میرے حال کے واقف ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ابو بصیر، امام کا صحابی، امام کا چاہنے والا، کہا ابو بصیر، خدا تم میں سے جوانوں کی عزت کرتا ہے۔ خدا کی قسم عجیب جملہ ہے، خدا کسی کی عزت کرے۔ کہا تم میں سے خدا جوانوں کی عزت کرتا ہے، بوڑھوں کا خدا احترام کرتا ہے۔
بہت توجہ. یعنی کیا فرمایا امام نے؟ کہا جوانوں کی، پوچھا فرزند رسول جوانوں کی عزت خدا کیوں کرتا ہے؟ کہا جوانوں کی خدا عزت اس لیے کرتا ہے، بہت توجہ. اور بوڑھوں کی کیا کرتا ہے؟ کہا اللہ بوڑھوں سے حساب و کتاب لینے میں حیا کرتا ہے. اللہ اکبر. عجیب معاملہ ہے نا. بڑھاپا ہے، طاقت نہیں ہے، بہت توجہ. دل یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میں بھی نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، بھائی ہے نا، طاقت نہیں ہے. مگر القرآن عجیب، یہ آپ کی شریعت ہے. اگر کوئی بوڑھا ہے اور طاقت حج نہیں ہے تو جب آخرت میں جائے گا تو وہی ثواب جو حج کرنے والوں کا ہے اس کے نامہ اعمال میں ہوگا. توجہ کی آپ نے؟ یعنی کیا فرمایا؟ نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بھائی نیت ہے نا. خدا جوانوں کی عزت، اللہ اکبر. کیوں جوانوں کی عزت کرتا ہے؟ کیونکہ جوان کون ہے؟ جوان کا دل نرم ہوتا ہے. بہت توجہ. جوان کا دل کیا ہے؟ نرم ہے. اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہا جوانوں کے جو نادانی ہے، جو عذر ہے، وہ قابل قبول ہے. توجہ ہے. اگر جوان ہے، کوئی برا کام کیا ہے، جوانی ہے نا، اس کی عمر کا تقاضا یہ ہے کیونکہ خواہشات بڑھ رہی ہیں، گناہوں کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے، دنیا کی رنگینیوں کی طرف دل جا رہا ہے. مگر بہت توجہ، جہاں غلطی ہوئی وہاں پہ اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے اور کہا جتنی پسند خدا کو تمام اشیاء میں جوان کی توبہ ہے. جب جوان توبہ کرتا ہے سب سے زیادہ خدا خوش ہوتا ہے. بہت توجہ. جوانی کی توبہ ہے نا سب سے زیادہ. جب جوان توبہ کرتا ہے خدا خوش ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے جب سورہ کہف نازل کی اور جب پورا معاملہ بتایا تو وہ کون لوگ تھے جو غار میں جا کر رہے، اور وہ کون تھے؟ وہی جوان تھے کہ جنہوں نے، جبھی تو امام نے فرمایا جوان کا دل نرم ہوتا ہے، نرم مٹی کی طرح ہے، جو تم اس میں بوگے. بہت توجہ. یہ جوان جو بیٹھے ہیں میرے، جو سن رہے ہیں، جو تم اس میں بوگے وہ اثر کو قبول کر لے گا. بہت توجہ. اب دنیا میں بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، برائیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں، اچھائیوں کے بھی راستے ہیں. بہت توجہ. مگر اللہ نے شیطان کے بارے میں بھی بتایا کہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. خدا شیطان تمہارا، تو شیطان کا راستہ بھی ہے، اور وہاں کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، رنگینیوں کے ذریعے سے بہکانے والا ہے. مگر اللہ نے قرآن میں جوانوں کے لیے مثالوں کو رکھ دیا کہ دیکھو یہ وہی تو یہی تو اصحاب کہف تھے نا، یہی تو جوان تھے کہ جہاں پوری مملکت میں شرک و کفر ہے، وہیں پر یہ تھے جو اللہ کی بندگی کرنے والے تھے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جوان وہ ہے کہ اگر چاہے تو معاشرے کو تبدیل کر دے، چاہے معاشرے کو برائی کی جانب لے کر چلا جائے. اور پھر اللہ نے جب حسن کی مثال کو رکھا کہ بھائی جوانی ہے، حسن ہے، دولت ہے، اگر حسن ہے گناہ کا راستہ ہے، مگر اللہ نے کہا کہ میں ایسے جوان کو رکھوں گا کہ تمہیں یہ کہنے کے لیے کوئی بات نہیں رہ جائے گی کہ پروردگار محشر میں ہم جوان تھے، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نہیں کر پائے، ہم نامحرموں کے ساتھ مل گئے. کہا میں ایسے یوسف کی مثال کو رکھوں گا کہ جس نے گناہوں کے ساتھ محل میں رہنے پر ترجیح دی ہے قید میں رہنے پر، کہ میں قید میں رہ لوں مگر خدا کی اطاعت میں گزاروں، اس سے بہتر ہے کہ میں رنگینیوں میں رہ کر خدا کی معصیت کروں. صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد. بات پہنچ رہی ہے نا. یعنی جوان، اور امام نے کیا فرمایا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں.
جب بات جوان کی عبادت کی آئی تو اللہ اکبر، کیا فرمایا امام نے؟ جو جوان جوانی کے عالم میں، جو خوبصورت حسین جوان جوانی کے عالم میں عبادت کرتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ عبادت اس بوڑھے سے بہتر ہے۔ بھئی جوانی ہے نا، غلط کاموں کی جانب انسان جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں آج، اب کیا بندہ کہے، کس سے روئے کہ آج جو جوانوں کا حال ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا ہمارے جوانوں پر رحم فرمائے، ہم پر انشاءاللہ، ان کو بے راہ روی سے بچائے۔ ہمارے پاس بھائی دیکھیے، ہمارا دل تو رازوں کا باکس ہے نا، بہت سارے راز ہیں، بہت لوگوں کے ہیں، کہ کیا کیا اہل بیت سے دور ہونے کے نتیجے میں جوان لڑکے اور لڑکیاں کیا اعمال انجام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت ان کی تربیت کی ضرورت تھی، ماں باپ خود ان سے غافل تھے، تو اب جب وہ گناہ انجام دے رہے ہیں بڑے بڑے، تو اب کون ہے، اگر آپ بتائیے، اگر یہ لباس والے بھی ان کو پھٹکار کریں اور معاشرے سے دور کریں، بھئی گناہ کیا ہے نا، گناہ کیا ہے، راستہ تو بند نہیں ہو گیا ہے نا توبہ کا، خدا نے راستہ کھلا رکھا ہے، تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے، ماں باپ سننے کو تیار نہیں، رشتہ دار سننے کو تیار نہیں، تو وہ کس جگہ کو ڈھونڈتے ہیں؟ کہ جہاں اہل بیت کے علم کا نور ہے۔ یعنی یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ اگر سارے دروازے بند ہو جائیں تو محمد اور آل محمد کا دروازہ کھلا ہے۔ سلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد کی بات، بہت توجہ۔ کہا اس جوان کی نماز عبادت، کہ جو تمام دنیا کے سرور، تمام دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر جوانی کے عالم میں عبادت کو انجام دے رہا ہے، کہا خدا کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ جو بوڑھا ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد اور عمر کے آخری ایام میں خدا کی طرف آئے۔ بھئی بہتر ہے نا کہ جو جوانی کے ایام میں آ رہا ہے، جو خدا کی بارگاہ میں اس ایام میں آ کر توبہ کر رہا ہے، جو عبادت انجام دے رہا ہے۔ اب امام نے آگے جب فرمایا، جب جوان قرآن پڑھتا ہے، یعنی جو یہ آپ کی عمر ہے، ہر چیز کا اثر ڈبل ہو رہا ہے۔ کہا جو بچہ جوانی کے عالم میں قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کی روح میں، اس کے گوشت میں بس جائے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ عمر ایسی ہے کہ اگر انسان، میں آپ کو مثال دوں، بھائی یہ درخت ہیں، یہ پودے ہیں آپ کے سامنے، ہے نا، اب یہ کیاری ہے، آپ کو پودا اگانا ہے، اب آپ نے پودا لگایا، اب آپ بتائیے اگر کوئی روز اس پودے میں گٹر کا پانی ڈالتا رہے، توجہ ہے، اب پانی ڈالتا رہے، غلیظ پانی ڈالتا رہے، وہ پودا بڑا تو ہو جائے گا، مگر نہ وہ بڑے ہو کر درخت دے سکے گا، نہ کسی پر سایہ کر سکے گا، نہ خوشبو اس سے آ سکے گی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ ایک پودے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اب بتائیے جو انسان جوانی کے عالم میں گناہوں کی طرف چلا گیا، جوانی کا عالم ہے، اگر غلاظتوں میں اب کیا چیز آ رہی ہے؟ دین سے تو دور ہے، اب مسلسل غلاظتیں موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، برے دوستوں کے ذریعے سے۔ امام نے جبھی تو فرمایا، کہا دیکھو اپنے لیے ویسا ہی دوست تلاش کرو۔ بہت توجہ، کپڑے پہ پیوند لگاتے ہیں نا، اگر پیوند خراب ہو تو کپڑا خراب لگتا ہے، دوست پیوند کی طرح ہے۔ اگر امام نے فرمایا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جوانی میں سب سے بڑی بہرا روی کا جو ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ برے دوست مل جائیں۔ بہت توجہ، اگر برے دوست مل گئے تو وہ بے راہ روی کی طرف لے کر جائیں گے، اور اگر اسی جوانی کے ایام میں اچھے دوست ملے، بہت توجہ،
اگر اسی جوانی کے ایام میں اچھے دوست ملے پھر اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ خدا کی عبادت اس طرح کرے گا، وہ قرآن کو اس طرح پڑھے گا۔ جبھی تو امام نے فرمایا کہ جب جوان توبہ کرتا ہے تو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ خدا اس کی جانب دیکھ رہا ہے کہ یہ اتنی جوانی کی غلاظتوں سے نکل کر خدا کی طرف ہے۔ جبھی تو اللہ نے ہر معاملے میں جوانی کو اہمیت دی۔ جب جنت کی بات آئی تو خدا نے فرمایا الحسن والحسین، رسول کے ذریعے سے سیدہ شباب اہل الجنہ، کہا حسن و حسین بوڑھوں کے سردار نہیں ہے جنت میں، کہا جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی بتایا جوانی اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اگر جنت میں کوئی جائے گا تو بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا، جوانی کی حالت میں جائے گا۔ اور کہا جو جوانوں کے سردار ہیں یا وہ حسن ہیں یا وہ حسین ہیں، صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد۔ کیا رکھا اللہ نے؟ جوانوں کو اہمیت دی، بہت توجہ۔ جنت کی بات آئی تو اب چاہے کوئی بھی اس حدیث میں تحریف کرتا رہے کہ بوڑھوں کے سردار وہ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہر کوئی جوان ہو کر جنت میں جائے گا۔ یعنی جوانی کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے، کتنی بڑی خدا کی یہ عظیم نعمت ہے جوانی، کہ اگر یہ جوانی طہارت میں گزاری تو آخری عمر طہارت تک گزرے گی۔ یاد رکھیے گا یہ جو عمر ہے نا ابھی یہ جو چل رہی ہے 17 سے 18 سے 30 سال تک، انسان اس عمر میں انسان کا جو نظریہ بن گیا، اس عمر میں انسان کی جو فکر تشکیل پا گئی، پھر آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا فرمایا امام نے؟ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ذرا بلندتر صلوات پڑھیں مولا کائنات کی بات۔ کیا فرمایا؟ بہت توجہ بھائی، بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت بھی علم حاصل کر رہے ہیں، علم کی کوئی قید نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جوانی میں علم حاصل کرنا ایسا ہے کہ جیسے پتھر پر لکیر بنانا۔ بہت توجہ، یعنی جو جوانی میں علم حاصل کرتا ہے، جو جوانی میں علم میں ڈوب جاتا ہے، تو اس کا حافظہ، اس کی چیزیں اتنی قوی ہوتی ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے جوانی میں علم حاصل کیا، ایسا ہے کہ جیسے پتھر پہ آپ نے کوئی چیز کندہ کی، آپ کر کے دیکھیے، مٹی ہے، پتھر پہ کوئی چیز بنا دیجئے آپ، کتنا عرصہ لگتا ہے مٹنے میں۔ اور کہا بڑھاپے میں علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ جیسے پانی پر کوئی تحریر لکھنا۔ بہت توجہ، یعنی جوانی کا عالم وہ ہے کہ جو جوان کے دل میں آپ بوئیں گے وہی اس کے روح کا حصہ بنے گا۔ تو میں اب بہت توجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے، سب سے زیادہ برائیوں میں جن کو کیپچر کیا جا رہا ہے وہ جوان ہے۔ اگر کسی کو اپنی سیاسی اغراض چاہیے ہوتے ہیں وہ جوانوں کو استعمال کرتا ہے، اگر کسی کو کسی بھی تحریک کو مضبوط بنانا ہوتا ہے وہ جوانوں کو استعمال کرتا ہے، کسی کو اگر جنگ کے لیے بھیجنا ہوتا ہے وہ جوانوں کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی جوانی وہ چیز ہے کہ اس قدر قوی ہے کہ ہر چیز میں اللہ اسے اہمیت دے رہا ہے۔ تب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اسلام کے اندر جس جوان کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی، جس کو سب سے زیادہ ریوارڈ دیے، وہ بڑھاپے میں آ کر ریوارڈ نہیں دیے بلکہ جوانی میں آ کر جب تلوار نازل ہوئی تو جبریل یہی تو کہہ کر نازل ہوئے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نہ کوئی جوان علی جیسا ہے، نہ کوئی ذوالفقار علی جیسی ہے۔
یعنی بتا دیا اگر جوانوں کو اپنا کوئی رول ماڈل ماننا ہے تو ہر عمر میں چاہے بڑھاپا ہو علی کا نمونہ حیات ہے، چاہے بچپن ہو نمونہ حیات ہے، چاہے علی کی جوانی ہو وہ نمونہ حیات ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد پر۔ یعنی کائنات میں علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہے۔ بھئی بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، مجھے لا کر دکھا دیجئے، اب یہیں سے عصمت کا قانون معلوم ہوگا۔ بھئی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ ان کا بچپنا دیکھیں، کوئی بچپنا خاص نہیں ہے۔ جوانی دیکھیں، بھئی جوانی میں ایسے تھے ویسے تھے، پھر کچھ سال بعد ہدایت ملی اور یہ خدا کی طرف آ گئے۔ ہر انسان کے اندر ہے نا، کچھ جوانی میں اچھے تھے، بڑھاپے میں خراب ہو گئے۔ اچھا کچھ تو ایسے تھے کہ بچپن سے بڑھاپے تک ہی، ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد، توجہ ہے نا، جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ تو اب ایسے لوگوں کو تو آپ نمونہ حیات نہیں بنائیں گے نا۔ اب اگر بچے کو کوئی نصیحت کرنی ہو تو ان کا بچپن نظر آئے گا، اگر جوان کو کوئی نصیحت کرنی ہو تو ان کی جوانی نظر آئے گی، اگر بوڑھے کو نصیحت کرنی ہو تو ان کا بڑھاپا نظر آئے گا۔ یعنی خدا نے بتا دیا صرف یہ 14 ہیں کہ جو جوانی سے اور بڑھاپے تک۔ جبھی تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب علی ابن ابی طالب کی ضربت لگی ہے تو سجدے کے عالم میں کیا کہا ہے؟ فزت ورب الکعبہ۔ یا علی آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ یہ کامیابی کا مطلب کیا ہے کہ علی جب سے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری وقت تک علی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو خدا کی معصیت کے خلاف ہو۔ یعنی معلوم ہوا کہ علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی وہی ہے کہ جس کی جوانی بھی عصمت ہے، جس کا بڑھاپا بھی عصمت کے سائے میں ہے، جس کا بچپنا بھی عصمت کے سائے میں ہے۔ صلوات پڑھیں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ۔ علی ابن ابی طالب ہے، خدا کی قسم مگر بہت لوگ ملے کہ جنہوں نے بڑھاپے میں کہا، عجیب جملے کہے۔ اب آپ بتائیے بڑھاپے کا عالم ہے، انسان جب بڑھاپے کی عمر تک آتا ہے تو جو پچھلی غلطیاں گزر چکی ہیں توبہ کر کے خدا کی طرف ہوتا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں اب میری زندگی کا جو اینڈ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، جو زندگی کا اینڈ ہے، اب جو زندگی ختم ہونے والی ہے، چلو نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، اچھے اعمال ہیں، بھئی یہی ہوگا نا بڑھاپے میں آدمی۔ اگر اب آپ بتائیے کیا ہم انہیں آئیڈیل بنائیں کہ جو یہ جملہ کہیں کاش، عجیب جملہ ہے کہ میں کسی جانور کی مینگنی ہوتا۔ توجہ ہے، کسے نمونہ حیات بنانا ہے؟ کوئی یہ کہے کاش میں یہ ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ توجہ، یہ معصوم ہے جو کبھی کسی چیز پر حسرت کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ توجہ ہے نا، معصوم کیا کہتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی کا بچپنا بھی کامیابی ہے، علی کی جوانی بھی کامیابی ہے، بہت توجہ، اور علی کا بڑھاپا بھی کامیابی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو ابھی جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، رسول بیٹھے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بہت توجہ میرے جوان دوستوں سے گزارش ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جوانی۔ ایک جوان آیا، کس کی بارگاہ میں؟ رسول کی، بہت توجہ، رسول کی بارگاہ میں آیا۔ اچھا معاملہ کیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرا بدکاری کرنے کو دل کر رہا ہے، توجہ، زنا کرنے کا دل چاہتا، بہت توجہ، جوانی ہے نا۔ رسول کی بارگاہ میں آیا۔ میں اپنے بوڑھوں کو، بڑوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو تربیت جوانوں کی کیسے کرنی ہے۔ بہت توجہ،
اگر آپ ان کے سامنے اکڑیں گے وہ آپ سے زیادہ اکڑیں گے. پچھلے موضوع یاد ہو, حکمت کے ساتھ تربیت کرنی ہے. جوان آیا, کہا یا رسول اللہ میرا زنا کرنے کو دل کرتا ہے. عجیب, رسول کے سامنے, اللہ اکبر. اب ہم جیسے خاکی گناہگاروں کے سامنے آ کر بندہ یہ جملہ نہ کہے. رسول نے ایک جملہ کہا یہ بتا کہ اگر تیرے گھر کی خواتین کے بارے میں کوئی دوسرا انسان یہ جملہ کہے تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا غصے میں آ گیا, کہا میں اسے جان سے مار دوں گا, میں اسے قتل کر دوں گا. تو فوراً رسول نے کہا تو بھی تو کسی کی خواتین کے لیے جملہ کہہ رہا ہے. توجہ, بہت توجہ, بہت توجہ. تو نادم رسول کے سامنے ہوا. روایت کہتی ہے رسول نے اپنے قریب بلایا, اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھا. بہت توجہ, اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھا, اور جب رسول نے ہاتھ سینے پر رکھ کے دعا مانگی تو کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا کبھی اس بدکاری کی طرف نہ گیا. میں کچھ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, یعنی ایک گناہگار جوان رسول کے سامنے آئے, توجہ توجہ توجہ, اور رسول اس کے سینے پر ہاتھ رکھیں تو وہ کبھی گناہوں کے قریب نہ جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے پیدا ہونے کے ساتھ رسول کا لعاب دہن پیا ہو, جو رسول کے سایہ تربیت میں رہے ہوں, کہ جو رسول کے ساتھ ایسے رہے ہوں کہ کہیں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے, تو اب بتائیں کہ اس کی عصمت کا عالم کیا ہوگا. اس کی عصمت کا عالم یہ ہوگا, اس گھرانے کی خدا قرآن میں کہے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تمہیں ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد. اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی بات. بات پہنچی آپ تک؟ کیا فرمایا؟ یعنی یہ جوانی کا عالم ہے. اب اس وقت تو رسول کا ہاتھ نہیں ہے, بھئی جوان ہے نا, اور معلوم ہے ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں, جوان ہے. انسان گناہوں کی جانب بہت تیزی سے بڑھتا ہے. اب اس وقت تو رسول کا ہاتھ نہیں ہے, بھئی گناہ ستا رہا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ رسول کا ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ امام باڑے میں جو پنجے ہیں نا, اس پنجے کو اپنے سینے پر رکھ کر کہو اے ابوالفضل, اے عزتوں کے محافظ, مجھے گناہوں کی وجہ سے رسوا نہیں ہونے دیجئے گا. توجہ کی آپ نے؟ یعنی آج بھی وہ ہاتھ موجود ہے. اگر گناہ ستائیں تو ابوالفضل کی بارگاہ میں آ کر کہو اب بتاؤ جو حسین کی حفاظت کرنے والا ہو کیا وہ تمہارے نفس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ابوالفضل کی بارگاہ میں آؤ اور اس کے بعد تم گناہوں میں پڑ جاؤ. صلوات پڑھیں ابوالفضل کی بارگاہ میں. بات پہنچ رہی ہے نا؟ جوانی کا عالم ہے, کیوں طہارت چاہیے. جبھی تو ایک عالم کا جملہ ہے جتنا کوئی جوان نمازیں پڑھے, روزے رکھے, قرآن پڑھے, عمل میں تو طہارت آ جائے گی, مگر جب تک اس کا نکاح نہ ہو ذہن میں طہارت نہیں آئے گی. توجہ ہے؟ جبھی کہا گیا جوانی کے عالم میں شادی کرو. جوان, اور ماشاءاللہ آج ہمارا معاشرہ, ماں باپ کی کیا خواہش ہے؟ جب میٹرک میں آیا بیٹا سیکنڈ ایئر کر لو, سیکنڈ ایئر کر لیا بیٹا گریجویشن کر لو, گریجویشن کر لیا بیٹا ماسٹرز کر لو. اب وہ بیچارہ ہوتے 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 کیا ہوا, 25 سے 30 کا ہوا, بیٹا کچھ کما لو, کچھ جمع پونجی کر لو تاکہ آنے والی پریشان نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیے, اب جو شخص 40 سال کی عمر میں شادی کرے گا
نہ बेचारा अपनी औलाद को जवान होते हुए देख पाएगा। और याद रखिएगा, इस उम्र में जो शादी करता है उसकी औलाद कभी भी ज़हीन और नहीं होती है। तवज्जो कर रहे हैं? जवानी के आलम में क्या है, ये कर लो वो कर लो, शादी डिले पे डिले हुई जा रही है। जब जहन गलीज होगा, भाई आपको भूख लगती है ना, खाना खाते हैं, अल्लाह ने नफ्स की भी तो कोई चीजें रखी है ना। अब इंसान है, अगर आप उसको भूखा रखें तो अब उसके सामने वो यही तो करेगा ना कि चोरी का अगर खाना आएगा वो भी खा जाएगा। तवज्जो कर रहे हैं आप? में बहुत मिंबर के तकाज़ों के तहत मिंबर का तकाजा है। तो यानी सबसे बड़ा जवान के लिए चैलेंज क्या है कि खुदा का वास्ता जवानों की शादी जल्दी करवाइए, उनकी तहारत को महफूज करवाइए। जब तक इस चीज से वो लड़ते रहेंगे किसी चीज में आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत तवज्जो, बात पहुंच रही है ना? नाराज तो नहीं हो रहा कोई? तो यानी अगर तहारत कल्बी चाहिए तो आले मोहम्मद के दरवाजे पे आना पड़ेगा। तो अब ये जवानी का आलम है, यही जवानी का आलम था। जाकर उठाइए, खैबर में तो है तो अली जवान है। तो खुदा ने बनाया ना ऐसे जवानों को रखा कि ताकि दुनिया के लिए ऐसी अमली सीरत बने। बहुत तवज्जो। तो अब क्या करबला में अल्लाह ने किसी ऐसे को नहीं रखा? तवज्जो तवज्जो, कि ऐन जवानी का आलम हो मगर दीन के मामले में इतना हसास हो कि अपने बाबा से ये कहे कि जब काफिला जा रहा हो और हुसैन इब्ने अली ख्वाब से बेदार हो और इन्ना लिल्लाह कहें और बताएं कि ये काफिला मौत की तरफ जा रहा है, तो बेटा पलट के कहे, भाई जवान था ना बेटा, कहता बाबा आप चले जाइए, मेरे जवानी के अय्याम हैं, मैं क्यों जवानी के अय्याम को जाया करूं, मैं क्यों आपके साथ उस मैदान में जाऊं, क्यों मैं भूखा प्यासा रहूं। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। मगर कहा कि अगर तुम्हें देखना है कि किसने जवानी के आलम में दीन के शबाब को, तवज्जो, ये बनु उमैया दीन को ज़ईफ कर रहे थे, मगर कयामत तक जिसने दीन को शबाब बख्शा है, जिसने दीन को जवान रखा है, ये वही जवान है जो बाप से ये कह रहा है बाबा क्या हम हक पर नहीं है? कहा हाँ हाँ बेटा हम हक पर हैं। कहा अगर हम हक पर हैं तो अब मुश्किल नहीं है, मौत हम पर जा पड़े या हम मौत पर जा पड़े। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये जवानी का आलम है। बात पहुंच रही है ना? जबी इमाम मूसा इब्ने जाफर अल काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जरा बुलंदतर दुरूद पढ़ें बाबुल हवाइज की बात पहुंच रही है ना? क्या फरमाया? बहुत सख्त हदीस है, जवानों के बारे में फरमाया। इमाम ने कहा कि अगर मैं किसी ऐसे जवान को देखूं कि वो दीन के मसाइल नहीं सीख रहा है तो मेरा दिल ये चाहता है मैं उसे 20 कौड़े मारूं। कौन कह रहा है? आपका छठा इमाम, आपका 7वां इमाम, यही छठा इमाम कह रहा है। शबे जुमा है ना, जुमे का दिन है, हर जुमे को कहा गया है कि अपने जाके दीन के मसाइल सीखो, फिक़्ह को सीखो। इमाम ने कहा मेरा दिल चाहता है अगर ये ना सीखें तो मैंने कौड़े मारूं। तवज्जो है? अब इमाम जाहिरी हाथ तो इमाम का है नहीं जो कौड़े मारे, तो अब क्या होगा? आपकी तौफीकात पर कौड़े पड़ेंगे। तवज्जो है ना? तो यानी जवान के लिए सबसे पहली चीज क्या है? तहारते ज़हन और कल्ब। और वो कैसे आएगी? वक्त पे निकाह होने से। और मुझसे आके सवाल, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, बहुत सारे, मैं माजरत के साथ, अब मेंबर हैं, मैं क्या कहूँ, बहुत सारे जवान आके सवाल करते हैं क़िबला अगर ये बड़ी बदकारी है तो हम छोटी बदकारी कर सकते हैं? बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। ये कब बढ़ता है इंसान इसकी तरफ? ये आजमा के देख लीजिए। जब तक आंखों को ताहिर नहीं रखेंगे कभी भी आज़ा पाक नहीं रहेंगे।
جبھی دین نے جو بنیاد بتائی کہا تمہیں دیکھنا ہی نہیں ہے نامحرم کو. یعنی بنیاد سے جب تک آپ برے مناظر دیکھنا نہیں چھوڑیں گے گناہوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کیا سمجھایا؟ جوان ہے، دل چاہتا ہے غلط کام کرنے کا، آ جاؤ ابو الفضل کی بارگاہ میں، مولا میری عزت کی حفاظت کیجیے، مجھے خدا کے سامنے اور میرے زمانے کے امام کے سامنے رسوا ہونے سے بچائیے. بہت توجہ. تو اب کرنا کیا ہے کہ دل گناہوں سے دور ہو. جب تک آپ کے پاس اس جوانی کے ایام میں کوئی مصروفیت نہیں ہوگی، جب تک گناہوں کی طرف جاتے رہیں گے. بہت توجہ. دین کے مسائل سیکھنے، اور سب سے پہلی جو علماء نے نصیحت کی، کہا جوان اپنے آپ کو کسی بھی ایسی چیز میں ملوث نہ کرے وہاں پر جس کو کیا کیا جا رہا ہو، استعمال کیا جا رہا ہو. دیکھیں نا آج ماشاءاللہ بھیڑ جمع کرنی ہے، جوانوں کو بلا لیا، برین واش کیا، ماشاءاللہ برین واش کیا، کہیں پر بھی حملہ کروانا ہے جوانوں کو استعمال. ان کو کیا معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بوڑھے ہیں جو برین واش کر کے جوانوں کو غلط کام پہ لگا رہے ہیں. آپ کی جوانی امانت ہے خدا کی، اسے صرف کرنا ہے محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں، اسے صرف کرنا ہے قرآن کی تلاوت میں. اور خدا کی قسم جن جوانوں کے پاس عزاداری سید الشہداء ہو، جن کے پاس سبیلے ہوں، جن کے پاس عزاداروں کے جوتے سیدھے کرنے تک کا ثواب ہو، جن کے پاس یہ امام باڑے یہ شب جمعہ ہو، جن کے پاس یہ ماتم دھاری یہ نوحات، آپ سمجھ رہے ہیں کتنی چیزیں آپ کو کربلا سے عطا ہوئی ہیں کہ آپ کا ذہن ہمیشہ غلاظت سے دور رہے. بہت توجہ. بس گفتگو تمام ہوئی. بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو جوان ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہے معاشرے کی. تو آپ کو مولا نے کتنے واسطے عطا کیے ہیں خدا کی قسم. یہ شب جمعہ، ہر شب جمعہ آ رہی ہے، اتنے اعمال بتائے، کیوں اتنی مفاتی، اتنی دعائیں یہ پڑھو، کیونکہ آپ کا ذہن ان غلاظتوں سے دور رہے. معصوم چاہتا ہے کہ آپ اس کے نور میں غرق رہیں. اس کی تعلیمات میں بہت توجہ. تو بات پہنچ رہی ہے نا؟ یقیناً کما حقہ نہیں ادا ہو سکا، مگر جو خدا نے سب سے بڑی مثال رکھی جوانی، وہ کون جوان ہے؟ وہ ہے علی اکبر. خدا کی قسم یہ جوان ہے. بتایا اللہ اکبر. کون ہے علی اکبر؟ روایت کہتی ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے گھر میں ایک علی اکبر کا گھر تھا، جہاں پر 24 گھنٹے دروازہ کھلا رہتا تھا. بہت بات پہنچ رہی ہے. یعنی جوان کے اندر یہ چیز ہو مدد کرنے کی، دوسروں کے کام آنے کی. کہتے ہیں جو مسافر آتا تھا، ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک حسین جوان، ہاتھ میں مشعل ہے، رات کا وقت ہے، میں نے دیکھا مسافروں کے سامنے کھانے کا سامان رکھ رہا. تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے جو اتنے اچھائی کے ساتھ جوانی کے عالم میں، آپ نے دیکھا ہے نا زیادہ تر معذرت کے ساتھ جوان بد اخلاقی کی طرف چلے جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں. امام نے فرمایا بد اخلاق جوان برائیوں کی کنجی ہے، اور خوش اخلاق جوان اچھائیوں کی کنجی ہے. کہا میں نے دیکھا ایک جوان مسافروں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی اگر بے لباس آ رہا ہے لباس دے رہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے. این جوانی کا عالم. اللہ اکبر. اب روایت کہتی ہے کہ ایک شخص تھا، رسول کی دنیا سے شہادت پانے کے بعد مدینہ آیا،
اور اس نے کہا میں رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو مدینے میں اس نے یہ آ کر کہا تو مدینے والوں نے رونا شروع کیا. کہا تو نے ہمیں رسول کی یاد دلا دی. اب رسول تو دنیا میں نہیں ہے. اگر ہم تمہیں ایک دروازے پر لے کر چلتے ہیں جہاں تمہیں رسول کی زیارت ہو جائے گی. اللہ اکبر. شب جمعہ ہے اور آپ کو معلوم ہے شب جمعہ وہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کے حرم میں شب جمعہ علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھا تھا. خدا آپ کو نصیب فرمائے انشاءاللہ ہم سب کو. کہتے ہیں وہ شخص آیا, دروازے پہ لا کے کھڑا کیا, کہا رسول کو دیکھنا چاہتا ہے. دروازہ دق الباب کیا, دیکھا کہ آقا حسین آئے, رونے لگا. کہا میں آپ کے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا, مگر میں جب یہاں آیا مجھے معلوم ہوا کہ رسول دنیا سے جا چکے ہیں. کہتے ہیں کہ امام نے حجرے میں بٹھایا, کہا تو یہاں بیٹھ, میں ابھی تجھے رسول کی زیارت کرواتا ہوں. کہتے ہیں امام پردہ لگا ہوا تھا, امام کسی جوان کا ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے, اور جب وہ پردہ کھلا وہ شخص وہ جو یہودی مسلمان ہوا تھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا, اور جیسے ہی اس جوان پہ نظر کی کہا خدا کی قسم یہی زلفیں تھیں, خدا کی قسم یہی آنکھیں ہیں, خدا کی قسم یہی گال ہے, خدا کی قسم یہی قد ہے. کہا میں نے اپنی کتاب میں یہودیوں کی یہی پڑھا ہے کہ جو رسول کا قیافہ ہے. دیکھ کر رونے لگا. کہا آقا حسین اس کے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھا کریں, آپ کے بیٹے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں گا, شب جمعہ ہے, امام زمانہ علیہ السلام کو پرسا دینا ہے. ہاں سب سے بڑا زخم جو حسین کو ملا. عزاداروں مجھے بتاؤ کہ ایک غیر شخص جب علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے گریے کا یہ عالم ہے. اب مجھے بتاؤ اس کی ماں کی محبت کا عالم کیا ہوگا. ارے جب بیٹا اجازت لینے آیا ماں نے ایک جملہ کہا علی اکبر ماں اجازت تو دے دے گی مگر ماں زندہ نہ رہ سکے گی. داداروں یہ جوان یہ بنی ہاشم کا جوان ہے. یہ عین جوانی ہے. علی اکبر جاؤ, ماں نے اجازت دی. پھوپھی کے پاس آئے, کہا جاؤ. علی اکبر اجازت دی. حسین نے رسول کا ماما نکالا. ارے علی اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا. باندھتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداروں آسمان کی طرف نگاہ کی, خدا کو گواہ بنا کر کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم برز الیہم. پروردگار گواہ رہنا میں اس قوم کی طرف غلام اشبہ الناس اس کو بھیج رہا ہوں جو چلنے میں رسول جیسا ہے, جو بولنے میں رسول جیسا ہے, جو اخلاق میں رسول جیسا ہے. داداروں خدا تمہارے جوانوں بچوں کو سلامت رکھے. جب بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے نا, باپ کے دل کی کیفیت بڑی عجیب رہتی ہے. داداروں روایت نے لکھا حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کروایا. ارے گھوڑا آگے بڑھا. علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی میرے گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے. کیا دیکھا, بوڑھا باپ جوان بیٹے کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. رو کر کہنے لگے سواری سے اترے, بابا ابھی تو مجھے رخصت کیا نا, بابا آنے کا سبب کیا ہے. ایک جملہ کہا, اے علی اکبر کاش تو
تجھ جیسا تیرا کوئی بیٹا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ باپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. آخری جملے میں کیا اس ہستی کے مسائل پڑھوں کہ جس ہستی کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور رخصت ہو گیا. اداداروں روایت نے لکھا ہاں یہ علی کا پوتا، یہ جعفر طیار کا بھتیجا. روایت کہتی ہے کہ علی اکبر بہت خوب لڑے، جوانی کا عالم تھا، پیاس نے ستایا، بابا کے پاس پلٹ کر آئے، کہا بابا کیا پانی کی سبیل ہے؟ باپ نے اپنی زبان بیٹے کی زبان میں دی. بیٹا بیٹا پیچھے ہٹا بابا، ارے آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. حسین نے عقیق کو اتارا، علی اکبر کی زبان پر رکھا، کہا جاؤ بیٹا اب نانا رسول سیراب کریں گے. آہاداروں علی اکبر میدان کی طرف آئے، لڑنا شروع کیا. آہاداروں آواز آئی یہ علی کا شیر ہے، یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا. ارے چاروں طرف سے حملہ ہوا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا. ابن نمیر کہنے لگا ارے آج اگر میں حسین کو جوان بیٹے کے غم میں نہ بٹھا دوں تو مجھے بہادر نہ کہنا. اداداروں جوان علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیا، ارے نیزہ چلا، جوان کے سینے میں پیوست ہوا. علی اکبر نے آواز دی السلام علیک یا ابتا، اے میرے بابا آخری سلام قبول کرو. ادادار اور روایت کہتی ہے آج بھی کربلا میں وہ منظر دیکھنا. ارے باپ نے چلنا شروع کیا، ایک ٹھوکر لگی، حسین منہ کے بل زمین پر آئے، گھٹنیوں کے بل چلنا شروع کیا. این علی این علی، اے علی کہاں ہو؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. ارے علی اکبر کو پکار رہے تھے یا اپنے بابا علی کو پکار رہے تھے. بس آخری جملہ، خدا علی اکبر کے صدقے میں ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے. روایت کہتی ہے کہ باپ بیٹے کی لاش پر پہنچا. ہاں جوان بیٹا ہے نا، جانتا ہے باپ میرے سینے کا زخم برداشت نہ کر سکے گا. آج بھی جوان بیٹا باپ سے اپنے زخم کو چھپاتا ہے. علی اکبر ذرا سینے سے ہاتھ تو ہٹاؤ، تمہارا باپ بہت صابر ہے. ارے سینے سے ہاتھ ہٹا، ٹوٹی ہوئی انی کو بیٹے کے سینے میں دیکھا. ہاں ابراہیم موجود ہے، اسماعیل موجود ہے، یعقوب دیکھ رہے ہیں. حسین نے نیزے پر ہاتھ رکھا، یا علی کہا، ارے نیزہ نکلا، بیٹا دنیا سے رخصت ہوا. آواز دے کر کہا اے بنی ہاشم کے بچوں میری مدد کرو، علی اکبر کا لاشا مجھ سے اٹھایا نہ جائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.